السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ٹھیک ہے مل جائے گا ابھی کور کر دیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مقدس علماء، قراء، حفاظ اور میرے بزرگ اور میرے استاد اور تمام میرے بھائی، تمام حاضرین سے عرض ہے کہ جیسے یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، اس لائق تو نہیں ہوں میں، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں حضرت کا ایک بالکل ادنا میں بھی کوشا چیز ہوں۔ ان کے دل سیدھے کرنے کا مجھ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے بس مختصر گفتگو کروں گا۔ یہ حضرت بہت عظیم خطیب، یہ حضرت مجھ سے ویسے بھی سینئر ہیں اور خطیب ہندوستان ہے ماشاءاللہ، اور ایک اور عظیم خطیب بھی مناظر اہل سنت میں تشریف لانے والے ہیں، اور علماء کرام کا یہ قافلہ ہے۔ یہ حضرت استاد گرامی اور حضرت قاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما قرآن تحب کریم میں اللہ رب وصلي العزت نے عليه۔ ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ پاک حکمت سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا اور جسے حکمت سے نوازا گیا، تحقیق کہ اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ جسے حکمت عطا فرمائی گئی، اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، عقل و خرد والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور نصیحت کو قبول کرتے ہیں وہی لوگ جو لب والے ہیں، عقل والے ہیں، عقل و خرد والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں راس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد فہم قرآن ہے، قرآن کریم کا سمجھ لینا، قرآن کریم کے علوم کا حاصل ہو جانا۔ جسے اللہ پاک نے قرآن کریم کا علم عطا فرما دیا، قرآن کریم کی فہم عطا فرما دی، قرآن کریم کی فقہ عطا فرما دی، اسے خیر کثیر سے نواز دیا۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب بحر الرحیم علامہ بن مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی اچھائی اور جن لوگوں کے بارے میں یہ کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو، ان صفات کے حاملین کو اس خیر سے نوازا ہے، یا جن لوگوں کے بارے میں نص سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ پاک نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے، خیر سے نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے اور مسلم ہے۔ جن کے بارے میں عام طور پر نص آ گیا وہ تو حق ہے، جن کے بارے میں نص آ گئی ہے، لیکن جن کے بارے میں نص نہیں ہے عام طور پر، تو عام پبلک کے لوگ، عام الناس، ان میں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے بارے میں اللہ پاک نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے یا شر کا ارادہ فرمایا ہے۔ جن کے بارے میں نص ہے وہ تو ہے ہی ان کے بارے میں،
جن کے بارے میں نص سے ثابت ہو گیا کہ خیر کا ارادہ فرمایا خیر کا ہے، جن کے بارے میں نص سے شر کا ارادہ فرمایا تو شر ہے۔ مگر عام لوگ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بارے میں اللہ پاک نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے کہ شر کا ارادہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما العبرۃ للخواتین، اعتبار ہے خاتمے کا، اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کی جاتی ہے۔ اور سرکار نے حدیث پاک میں صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا لقین موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ کلمہ شہادت کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا وقت ہو کہ یہ نزا کا وقت لگے کہ یہ نزا کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، روح بندھنے کا وقت ہے، آثار معلوم ہو جاتے ہیں، تو اس کے سامنے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے، کلمہ شہادت پڑھا جائے، اور جب وہ پڑھ لے تو پھر خاموش، اسے حکم نہ دیا جائے، تاکید نہ کی جائے، اس کے سامنے پڑھا جائے۔ اگر مسلمان ہے اور کلمہ پڑھتا ہوا سنے گا لوگوں کو تو وہ بھی کلمہ پڑھے گا، تو یہ کلمہ ایمان ہے۔ سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام دنیا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی شہید ہو گیا۔ تو عام لوگ یہ نہیں جانتے کہ میرے بارے میں اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے کیا؟ حضرت فرماتے ہیں مگر کہا کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس بندے کو اللہ پاک نے قرآن کی فہم دی، حدیث کی فہم دی، فقہ اسلام عطا فرمایا، دین اسلام کے علوم سے اسے نواز کیا، تو کہا جائے گا، بلا شبہ کہہ دیں گے حدیث پاک کی روشنی میں کہ اللہ پاک نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، کیونکہ صحیح کی حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا فقیہ، دین کا جانکار، دین کا سمجھدار، دین کا ماہر بنا دیتا ہے۔ قرآن کی فہم عطا فرماتا ہے، حدیث کی فہم عطا فرماتا ہے، علوم فقہیہ، علوم دینیہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جناب سرکار نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے، ہزار جو عبادت گزار ہیں، عبادت ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مگر فقیہ نہیں ہے، مگر عبادت گزار ہیں، بڑی بات عبادت گزار ہونا، مگر ہزار عابد شیطان کے لیے ہلکے پھلکے ہیں بہکانا ان کو، مگر ایک فقیہ شیطان کے لیے ہزار عابدوں سے بھاری ہے کہ اس کو بھی نہیں بہکا سکتا، اور جس بستی میں کوئی فقیہ ہے کافی ہوگا، وہ بستی والے بھی اس بستی والوں کو بھی نہیں بہک سکتا۔ کیسے؟ ہمارے سامنے ہمارے استاد گرامی امام العلماء حضرت مفتی شبیر حسن صاحب رضوی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ اللہ پاک نے انہیں فہم قرآن بھی عطا فرمایا تھا، فہم حدیث بھی عطا فرمایا تھا، اور انہیں فقہ اسلام سے بھی حظ وافر عطا فرمایا تھا۔ بہت بڑے فقیہ تھے ماشاءاللہ، اپنے علاقے میں سب سے بڑے فقیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہیں، خیر کی طرف بلاتے رہیں، اور نیکی کا حکم دیتے رہیں، اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ ان کا فیضان پوری بستی والوں کو، اور بستی سے بھی باہر پورے ہندوستان میں، اور ہندوستان سے بھی باہر عالم دنیا میں
آپ کا فیضان جاری ہے، شادی کو بھی نہیں، مگر شادی کو بھی بڑی جماعت چھوڑی آپ نے، اتنی بڑی شادی کو بھی جماعت چھوڑی ہے کہ اس پر مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے حضرت کا، ہمارے بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ قابل بڑے بڑے شاگرد، محدث بھی ہیں ان کے شاگرد، فقیہ بھی ہیں ان کے شاگرد، مناظر بھی ہیں ان کے شاگرد. یہ اللہ پاک کا ہمارے استاد گرامی پر بہت فیضان، اور ان کے صدقے میں ہم لوگوں سب پر فیضان ہے. حضرت کے ذات گرامی ہم دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، اب یہ بات بہت کم میسر آ رہی ہے. ذمہ داری تو ہے یہ، نسلاً بعد نسلیں یہ ذمہ داریاں منتقل ہوتی رہیں گی. حضرت جب کسی کو دیکھتے کوئی ناجائز بات کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے یا اس کا عمل ایسا ہے کہ اس کو وہ خلاف شرع ہے تو اس کو روک دیا کرتے ہیں، بتا دیا کرتے ہیں، رعایت نہیں کرتے. اور یہ جماعت ایسی رہنی بھی چاہیے. مسلمانوں کا اگر ایسی ایک جماعت نہیں رہے گی تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. ایک جماعت کو ایسا ہونا فرض ہے، فرض کفایہ ہے ایک جماعت پر. مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے، دین کی طرف بلاتی رہے، تقوی کی طرف بلاتی رہے، ایمان کی بھی دعوت دے اور اسلام کے احکام پر عمل کی بھی دعوت دے، اور بھلائی کرنے کے اور برائی سے روکے. اور حضرت ہمارے اس پر بہت اعلیٰ درجے کا سے عمل کرتے تھے ماشاءاللہ. اور یہ سب شاگرد اور ان کے متقین اور متوسلین حاضر ہوئے ہیں، ہم سب حاضر ہیں، ان کا خیر